آئیے بھی وقت ہے کہ ہم کلام خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آج کی صبح آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب، مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، پرانے عہد نامے کی انجیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں سب سے زیادہ نجات کی پیشگوئیاں اور خوشخبریاں اسی صحیفے میں پائی جاتی ہیں۔ تو مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب، اس کی پہلی 4 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ، مہیر شالال خاص بز کے لیے اور 2 دیانتدار گواہوں کو، یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن برقیہ کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال خاص بز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کی سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اور اے خداوند، تیرے کلام مقدس کو اے خداوند جاننا اور اے خداوند اس کی پڑتال کرنا انسانی عقل سے باعث ہے۔ خداوند، میں اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ تیرے قدموں میں ہوں، اور اے خداوند چاہتا ہوں کہ تو انہیں اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، اور میرا روح جان جسم اس کے قبضے میں رہے، اور تیرا بیٹا عزت و جلال پائے مسیح یسوع کی خاطر۔ ہے خداوند، جتنے لوگ سنتے ہیں آن لائن، جتنے لوگ سنتے ہیں، جتنے لوگ اے خداوند حاضر جماعت میں ہیں، حاضرین و ناظرین کے لیے اے خداوند برکت چاہتا ہوں، اور اے خداوند دعا گو ہوں کہ تو اے خداوند ہمیں عقل و دانش دے، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو اے خداوند سمجھ سکیں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ نبی کا خاندان لوگوں کے لیے اور خاص کر نبوت کے لیے خدا کے طور پر، نشان کے طور پر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم آج اس ورد میں دیکھتے ہیں کہ خدا ایک نبوت دیتا ہے، ایک نام دیتا ہے، اور یسایہ سے کہتا ہے کہ اس کو ایک تختی پر قلم کے ساتھ لکھ، صاف صاف لکھ، اور وہ نام جو ہے مہیر شالال خاص بز کے لیے۔ ابھی یہ لڑکا دنیا میں نہیں آیا، خدا نے یسایہ سے کہا ہے اور اس نے لکھ دیا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام اور اپنی نبوت کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے 2 لوگ مہیا کرتا ہے۔ مہیر شالال خاص بز لکھ دے اس کے لیے، اور 2 گواہ بنا کہ میں نے یہ بات تجھے ہونے سے پہلے بتا دی ہے، کیونکہ جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے اس دور کے اندر معبودوں کے اندر بہت کھینچا تانی تھی۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا میرا خدا جو ہے وہ سب سے بڑا، اعلیٰ، مقدم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
تو اس لیے خدا کی قوم دوسرے معبودوں کی طرف راغب تھی. وہ جب کوئی خداؤں کی جو پرستش کرنے والے لوگ تھے وہ ان پر حملہ کرنے کی سوچتے تو اسرائیل تھر تھرا جاتا. وہ ان کے بھگوانوں سے، وہ ان کے خداؤں سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ ان کے پاس بے شمار طاقت تھی. لیکن ان کے معبود جو ہیں وہ بت تھے، لیکن اسرائیل کا معبود زندہ خدا تھا، جس کے پیچھے ایک لمبی فہرست تھی عجیب کاموں کی، بڑے کاموں کی. اس لیے خدا جب بھی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اپنی نبوت کے لیے 2 گواہ کھڑے کر، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام ہونے سے پہلے جو ہے وہ تمہیں آگاہ کر دیا ہے. یہ جو ورد ہم پڑھ رہے ہیں، جو نبوت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح سے کوئی 742 برس جو ہے وہ پہلے جو ہے بولی گئی ہے. اور اس نبوت کے اندر 2 لوگ جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں. ایک ہے رزین، یہ ارام کا بادشاہ تھا، اور ایک ہے رملیا، یہ شاہ اسرائیل تھا. اور اس وقت ارام کا جو بادشاہ تھا اس کی توتی بولتی تھی. وہ آج کے حساب سے آپ اس کو ایک ایسا ملک سمجھ سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ زور آور، سپر پاور نہیں لیکن بہت زیادہ زور آور تھا. اور وہ دوست تھا اسرائیل کا، اور اسرائیل اور یہودا کے اندر اس وقت کانٹے کا بیر تھا. اتنی مخالفت تھی کہ اسرائیل کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ یہودا کو دکھ نہ دے. اور اس ارام کا بادشاہ اسرائیل کی اس بات کو پسند کرتا تھا کہ وہ یہودا کے خلاف ہے. اس لیے ان دونوں نے ان ایام میں ایکا کیا کہ وہ یروشلم پر حملہ آور ہوں گے اور یروشلم کو برباد کر دیں گے. اور خدا نے آخز، یہودا کا بادشاہ اس وقت آخز تھا، یوتام کا بیٹا آخز یہودا کا بادشاہ تھا. تو خدا نے اس کو بتایا یسایہ نبی کی معرفت کہ ان 2 بجھی ہوئی لٹکیوں سے گھبرانا، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ تجھے چھو بھی نہیں پائیں گے. حالانکہ جب ارام نے حملہ کیا تو بہت سارے شہر جو ہیں وہ یہودا کے چھن گئے، لیکن وہ آخز پر غالب نہ آ پائے. یہ کہانی چلتی رہتی ہے اور آخز ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح سے ارام اور اسرائیل سے بچا جا سکتا ہے. وہ رخ کرتا ہے اسور کا. وہ اسور کے بادشاہ تلگت پلاسر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میری مدد کر، اسرائیل کے خلاف میری مدد کر. وہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، معاہدہ کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ وہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے. ارام پر حملہ کرتا ہے، دمشق پر حملہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے، اور رزین کو، شاہ ارام کو قتل کر دیتا ہے. ارام کا یہ آخری بادشاہ. اس کے بعد ارام اپنے آپ کھڑا نہیں ہو پایا اور اس کی سلطنت جو ہے وہ بکھر گئی اور جاتی رہی. یہی ایک ایسا ورد ہے جس کے اندر ہمیں امانویل کا
پہلی بار ذکر ملتا ہے۔ خدا آخذ سے کہتا ہے کوئی نشان طلب کرو، تو آخذ خدا پر بھروسہ نہیں جتاتا، خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے، خدا کی بات پر کان نہیں دھرتا، اور اس قدر یہ بات مشکل کا شکار تھی اس وقت، اس قدر آخذ جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں فتح نہیں دے سکتا، اس لیے وہ نشان نہیں مانگتا اور کہتا ہے میں خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تو یہ سایہ اس سے کہتا ہے، خدا کا پیغام اس کو دیتا ہے، اے یہودا کے خاندان، تو انسانوں کو تو ستا رہا ہے، تو خدا کو بھی ستائے گا؟ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پہلی بار اس نبوت میں امانویل کو حصہ بنایا گیا، لیکن یہ صفاتی طور پر ہے۔ یہاں پر یہودا کو جو ہے وہ، اگر آپ تواریخ کا 14واں اور 15واں باب پڑھیں، وہاں آپ کو تفصیل سے اس ساری کہانی کا جو مدعا ہے وہ ملے گا کہ صفاتی طور پر یہ یہودا کو بات کہی گئی، اور یہ سایہ میں اس بات کو جو ہے وہ کھولا گیا کہ وہ کون ہے۔ اگر ہم اس ورد کی 8ویں آیت پڑھیں، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت آئے امانویل چھپ جائے گی۔ تو یہ یہودا کو امانویل کہا گیا، اور شاہ اسور کو ایسا عقاب کہا گیا جس نے آ کر سارے اسرائیل اور یہودا پر جو ہے وہ قابض ہونا تھا۔ یہ ساری کہانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا اعتراض کرتا ہے، اب میں ان کو بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے شلوح کے سست آہستہ رو پانی کو رد کیا ہے، اور شاہ اسرائیل رملیہ اور شاہ اسور رزین کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا خدا یہاں مخالف ٹھہرتا ہے۔ یہ ساری کہانی جو ہے، اس کا لبے لباب جو ہے، جب ہم آج کے دور پر اطلاق کرتے ہیں تو آخذ نے کیا کیا؟ آخذ جب دمشق گیا شاہ اسور کے پاس، تو اس کو ایک مذبح ملا بہت خوبصورت۔ اس نے اس مذبح کا ایک تصویر بنوائی، ایک سکیچ بنوایا، اور اس کو اوریا کاہن کے پاس بھیجا۔ اوریا کاہن نے اس کے بالکل مطابق مذبح بنایا، اور ہیکل کا مذبح اس کی جگہ سے ہٹا کر اس مذبح کو اس کے جگہ پر رکھ دیا۔ تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئیں۔ غیر قوم کے کہنے پر ہیکل کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے حوض کے نیچے 12 بیل جو ہے پیتل کے بنوائے گئے تھے، اس نے ان کو بھی توڑا اور حوض کو فرش پر رکھ دیا۔ یہ خدا کی تحقیر ہو رہی تھی، اور اس نے کہا قربانیاں جو ہیں وہ اس مذبح پر گزرانی جائیں گی، اور یہ جو پرانا مذبح ہے
پیتل کا مذبح ہے، یہ میرے لیے پڑا رہے گا اور میں اس پر کھڑا ہو کر سوال و جواب جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کا جو لبے لباب ہے آج کی قوم اور کلیسیا پر اس کا اطلاق اگر کرے تو بہت خوبصورت تصویر ہمیں ملتی ہے۔ آج چرچز کے اندر بہت سارے بے شمار دل لبھانے والی چیزوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ خدا آج بھی چاہ رہا ہے نشان طلب کرو، اور اس نے حالات کے بے شمار نشانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کلام مقدس میں، اور ہم اپنے بھیجنے والے کو ترک کر رہے ہیں، آہستہ رو پانی کو ترک کر رہے ہیں، اس پانی کو جو زندگی کا چشمہ ہے اس کو ترک کر رہے ہیں، لیکن جو اس سے لپٹے ہوئے ہیں، لیکن جو اس سے منسلک ہے، وہ اس کے جلال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں۔ یہ سایہ نبی آگاہی اور خدا کی طرف رجوع لانے والے کو پیش کرتا ہے۔ مہیر شلال خاصبز ایک نشان کے طور پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے خاص معنی ہیں۔ مہیر شلال خاصبز کے معنی ہیں یعنی جلدی کرو لوٹ کے لیے اور جلدی آنا مال غنیمت کے لیے۔ تو خدا مہیر شلال خاصبز کے نام میں دعوت دے رہا ہے دوسری اقوام کو کہ وہ اسرائیل کے مال و غنیمت پر ٹوٹ پڑے، وہ اسرائیل کی لوٹ پر جلدی آئے، اور جو کچھ اسرائیل کو خداوند نے دیا ہے وہ اٹھا کر لے جائیں۔ ہمارے پاس بھی آج ایک امانویل ہے، کیا ہم اس امانویل کی جگہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں یا ہم امانویل کو آگے پیش کرتے ہیں؟ جی آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں۔ خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابا اور اماں، اگر آپ اس کو ریل زبان میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس سے پیشتر کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہے آئے میرے باپ، آئے میری ماں۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ عرصے کو بیان کرتا ہے۔ ایک بچہ کم و بیش 2-2.5 سال کے اندر جو ہے ان الفاظ کو صاف طریقے سے اپنے شخصی تجربے کے اندر لا کر بول سکتا ہے کہ واقعی یہ میری ماں اور یہ میرا باپ ہے۔ اور گواہ جو ہے وہ اوریا اور زکریا کو ٹھہرایا گیا، اور اوریا کاہن نے ہی وہ مذبح ہیکل میں رکھا بھی اور ہیکل کا مذبح ہٹایا بھی، اور بیلوں کے جو حوض کے نیچے بیل تھے ان کے توڑنے کا سبب بھی بنا۔ اس کے بعد اسور چاراگر بے مول خریدار، آخذ نے اس کو بہت سارا ہدیہ دیا صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے۔ آخذ نے ہیکل کے اندر بھی تبدیلیاں اسی کی مرضی کے مطابق کی تاکہ وہ اسور ارام سے اور اسرائیل سے اس کی جان چھڑوائے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے خدا قادر مطلق، کتنا عاجز دکھائی دے رہا ہے، کتنا لاچار دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے گھر کا مذبح ہٹا دیا گیا، اس کے حوض کے کرسی جو ہے
बैलों की कुर्सी जो है वो हटा दी गई और खुदा खामोश है। शलो आहिस्ता रो पानी। आज भी जिसका जो जी चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन खुदावंद खामोश है, क्योंकि वो जानता है उसने एक दिन आना है और जिस दिन वो आएगा वो हर किसी से हिसाब लेगा। वो हर किसी से पूछेगा कि उसके घर को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके घर को किस तरह से पामाल किया गया। और कोड़ा बनाकर हैकल के अंदर कबूतर फरोशों और सराफों को बाहर निकालना एक नमूना है कि वो आखिरी अदालत में किस तरह से उन लोगों के साथ पेश आएगा जिन्होंने उसके घर को बर्बाद किया है। आज भी हालात हमें झंझोड़ रहे हैं, आज हालात हमें आगाह कर रहे हैं कि उसकी तरफ देखें जो हमें पुकार रहा है। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 23वीं है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। लेकिन हम अपने वसाइल की तरफ भाग रहे हैं, हम अपनी मदद के लिए दूसरों की तरफ भाग रहे हैं। खुदा कह रहा है मुझसे निशान मांगो, मैं तुम्हें एतमाद में लेता हूं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं। हम दूसरी तरफ हमारे लिए मदद तैयार पड़ी है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें आप ये निशान दूंगा कि मैं बहुत जल्द, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और इसके बाद खुदा हमें मतवज्जो करना चाहता है कि हम दूसरों की दलेरी, हम अपने आप को कमजोर ना समझें बल्कि हम दलेर समझें अपने आप को, क्योंकि हम दूसरों के लिए दलेरी का सबब है। यूहन्ना की अंजील लूका की अंजील उसका 22वां बाब 31वीं और 32वीं है। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो भाइयों को मजबूत करना। जब तू रुजू करे तो भाइयों को मजबूत करना। अगर मैं रुजू ला चुका हूं तो मेरी जिम्मेदारी है दूसरों को मजबूत करना। अगर आप रुजू ला चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को मजबूत करना। अगर कोई रुजू ला चुका है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को मजबूत करे। उस बात पर, जिस बात पर खुदावंद ने कहा है कि फतह तुम्हारी है। यूहन्ना की अंजील 6वां बाब 27वीं है। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम किस किरदार की रहनुमाई में चल रहे हैं, हम किस तरह से चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर अपने किरदार को जो है निभा रहे हैं, ताकि हम खुदावंद के आने पर फतहमंदी के लिए जो है वो उसके हकदार हो, ना कि हम खुदावंद के हुजूर उसका अजर पाएं जिसको हमने दुनिया में रहते हुए इस्तेमाल किया है।
اور خداوند کے حضور اس عدالت میں، اس ایمانویل کی عدالت میں، اس نجات دہندے کی عدالت میں اس کی ملک اور اس کی زمین کے جو ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرتے ہوئے دلیری کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور رکھیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازیں۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ میرے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اب خداوند یسوع مسیح کے پیارے عزیز جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے اور خداوند تیرے عظیم انتظام کے لیے۔ خداوند سب کو اکٹھا کرنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہمارے درمیان نہیں، خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ اور خداوند ان کو اپنے حضور میں شفا دے۔ تیرا نام جلال پائی یوسف کے ساتھ ہو، اس کو شفا دے۔ تو خداوند تیرے باپ دعا کرتے ہیں روت اور ولسن کے لیے طاقت دے، تندرستی دے اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ ساری برکات کے لیے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، تیرے نام کو جلال ملے، اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔